الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن البعض 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم. یہ آیت نمبر 142 سے شروع کر رہے ہیں. کل اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جیسے ہم نے طرح طرح کے پھل فروٹ میوے جات اور اناج و غلے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، ایسے ہی ہم نے تمہارے لیے جانور بھی پیدا کیے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً اور کچھ جانور ایسے ہم نے پیدا کیے ہیں جو حمولہ ہیں. حمولہ حمالی بولتے ہیں ہاں. حمولہ یعنی جو تمہارا بوجھ اٹھا کر کے لے کے چلتے ہیں، لادنے کا کام آتے ہیں. ان پر سامان لادتے ہو، یہاں سے وہاں منتقل کرتے ہو. اونٹ، گدھا، خچر، گھوڑا، اس سے بہت ساری چیزیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا بڑا انعام اور فضل و کرم ہے تمہارے اوپر کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے جانور پیدا کیے جن کو تم بار برداری کے لیے استعمال کرتے ہو، سامان منتقل کرنے کے لیے، بوجھا کے لیے، بیٹھنے سواری کرنے کے لیے تم ادھر ادھر جاتے ہو، سامان منتقل کرتے ہو. یہ تمہارے ہاں پک اپ کا کام دیتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام دیتے ہیں. وہ فرشا اور کچھ جو ہیں وہ فرش. ایک حمولہ اور حمولہ وہ بڑے جانور جو زمین سے جدا ہیں، زمین پر کھڑے ہیں لیکن جیسے ہاتھی، اونٹ، گھوڑا. وہ فرشن کچھ ایسے ہیں جو بالکل زمین کے قریب سے چلتے ہیں، چھوٹے ہیں. کہتے ہیں چھوٹے جانور بڑے جانور. بکریاں،
بھیڑ، دمبے، یہ سب ہیں. یہ ہم نے اس قسم کے جانور پیدا کیے. کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، یہ حلال جانور جو تمہارے لیے کیا ہے، ان کا گوشت کھایا کرو. بلا وجہ حرام نہ کرو. یہ حرام و حرام جیسے مشرکین مکہ کر لیتے ہیں. یہ جانور حرام ہے، یہ عورت کے لیے جائز ہے، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورت کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے. یہ اس قسم کی چیزیں جو اپنی مرضی سے پیروں فقیروں اور مجاوروں کے غلط فتوے سے شیطان جو ان کو ورگلا رکھا ہے، شیطان جو اپنے شکنجے میں ان کو کس رکھا ہے، شیطان اپنے سے تو کچھ کام نہیں لے سکتا، تم سے گناہ کروا سکتا، اس لیے تمہارے ان بڑوں کو شیطان پہلے قبضے میں لیتا ہے، ان کے ذریعے اپنا کام کروا. اس شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کے دوست ہیں. اسی لیے فرمایا کھاؤ، ان کی باتوں میں نہیں آنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے تیار کردہ نقشے اور پلان کی پیروی نہیں کرو. خطوات نقش قدم بولتے ہیں، یعنی جو شیطان برائی کرنے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے اور جو طرح طرح سے نئے نئے فارمولے پیش کرتا ہے، تو شیطان کا جو پلان اور اس کا جو پروگرام ہے اس کی پیروی نہیں کرو. دیکھیں، آپ بات مانتے ہیں، غور کریں، بات مانتے ہیں اپنے پیر کی، اپنے فقیر کی، اپنی مرشد کی، اپنے بڑے کی، لیکن اللہ فرماتا تم شیطان کی پیروی کی. کیوں؟ ان کے پیچھے اصل میں شیطان کام کر رہا ہے، ان کو اصل میں شیطان گمراہ کر رہا ہے. شیطان نے ان کو پہلے گمراہ کیا، پھر ان کے ذریعے تمہیں گمراہ کرتا ہے. ان کے دلوں میں حجت بازی، طرح طرح کے جھوٹے دلائل ڈالتا ہے، اور انہیں ایک شرک کو، کفر کو، ضلالت کو، گمراہی کو اپنے کروانے کے لیے ان کو اپنے فندے میں پھانس لیتا ہے. پھر ان کو اپنا ایجنٹ بنا کر کے تمہارے اوپر مسلط، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ تمہیں برباد کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے تمہیں شیطان کام کرتا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان کی تدبیر ذرا دیکھیں. شیطان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کو ہمارے بارے میں پڑھتا ہے کہ شیطان ہے تو کوئی انسان شیطان کی بات نہیں مانے گا. شیطان سے نفرت ہے. لیکن جب شیطان اپنے وسوسوں اور اپنے طرح طرح کی چال بازیوں کے ساتھ کسی انسان کو اپنے دام میں پھانس لیتا ہے، کسی ملا کو، کسی عالم کو دین کے نام پر جو آپ کے، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہیں، ان کو شیطان اپنا بنا لیتا ہے، تو اب سارا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. سارا پلان اس پیر فقیر کے پاس جتنی دلیلیں ہیں وہ بھی سب شیطان نے اس کو سجایا ہے. اب ان کے ذریعے شیطان اپنا کام لیتا ہے. تو اس لیے فرمایا شیطان کی اتباع، شیطان کی پیروی نہ کرو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. پھر ان جانوروں کی تفصیل بیان کی. اللہ نے فرمایا وہ جانور جو ہیں حمولہ ہیں اور فرش ہیں، دو قسم کے جانور ہیں، چوپائے ہیں. پھر اللہ نے اس آیت میں مزید ان کی تفصیل بیان کی. ثمانیۃ ازواج، وہ بھی جو حلال جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے وہ تقریباً 8 قسم کے ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے ہیں وہ جانور جو تمہارے لیے حلال ہیں. حمولتاً ومن الانعام حمولتاً وفرشا. اگر فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تو کون سے جانور کھائیں؟ کون سے جانور کھائیں؟ کتنے جانور کھائیں؟ اللہ نے اس کی تفصیل بنی. فرمایا ثمانیۃ ازواج، وہ 8 قسم کے جانور ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 ضأن ہیں، 2 تو کیا ہیں؟ ضأن ہیں. ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے ہیں، 8 جوڑے. اب ان کی تفصیل. نمبر 1، 2 تو ضأن ہیں. ضأن بکرے 2 قسم کے ہوتے ہیں. بکریاں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں مویشی، وہ 2 قسم کے ہیں. ایک ہیں اون والے،
صوف اون والے، وہ جانور جن کے بدن پر اون ہوتا ہے، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اون، اور ان کو کاٹ کر کے ان سے کمبل، کوٹ، بہت سارے گرم کپڑے تیار ہوتے، یہ ہے ایک اون والا، جس کو ہم لوگ دمبے اور بھیڑ کہتے ہیں۔ دمبے عربی زبان میں انہی کو ضأن کہا گیا، یعنی بھیڑ اور بھیڑی، میڈھا اور میڈھی، دو ہو گئے۔ ثمانیت ازواج، 8 قسم کے ہیں، جن میں سے پہلے 2 میڈھا بھیڑ اور بھیڑی، میڈھا اور میڈھی۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، اور چھوٹے جانور جو بکرے، ان کی دوسری قسم کیا ہے؟ رووے نہیں ہوتے بلکہ بال والے ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ بکرا اور بکری کہتے ہیں۔ عام طور پر دونوں ایک ہی کہے جاتے ہیں، لیکن اس دونوں کو 2 قسمیں ہیں، ایک کو وان کہا جاتا اون والا، اور دوسرا کو بال والا۔ تو یہ 4 ہو گئے، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ ہو گئے۔ قل، اے نبی آپ کہیے، الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے ان کے نروں کو مادہ کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام؟ قل الذکرین، ان سے کہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 نروں کو، دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے یا دونوں مادوں کو؟ یعنی ان سے کہیے کیا الذکرین، دمبا اور بکرا، ان دونوں نروں کو حرام قرار دیا ہے؟ بتا دیا یہ پیر صاحب کو چلے گا، عوام کو نہیں چلے گا، یہ عورت کو چلے گا، یہ مرد کو نہیں چلے گا، یہ درگاہ والے مجاور کو چلے گا، اس کا دودھ گھی وہ کھائے گا، اور یہ پبلک کو نہیں چلے گا۔ آخر اللہ نے ایسے بانٹا ہے کہیں؟ قل، اور کہا جاتا ہے اصل میں کفار مکہ کا ایک بہت بڑا مالک نامی شیطان کافر تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نیا دھندا کھول رکھا ہے؟ آج فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہمارے باپ دادا جس چیز کو حرام سمجھتے رہے زندگی بھر، اس کو تم نے حلال بنا دیا، اور جس کو حلال سمجھتے اس کو تم نے حرام کر دیا۔ اللہ سبحانہ، میں نے کیا حلال قرار دیا؟ ہاں، حرام حلال نہیں کہ دیتے، حلال اور حرام قرار دینا یہ اوپر والے کام ہے۔ ہم تمہارے جو پیر فقیر والے نہیں، مجاور صاحب نے، بابا صاحب نے حرام کر دیا، ہم اللہ والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حرام کرنا اللہ کا کام ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول و نبی کے ذریعے حرام و حلال کرواتا ہے۔ یہ تمہاری طرح پیروں فقیروں مجاوروں کے حرام حلال کا عقیدہ ہم نہیں رکھتے۔ تم بتاؤ الذکرین حرم، کیا یہ دونوں نر جو ہیں بکرا اور دمبا، اللہ نے ان کو حرام کر، اپنے پیر کو نہیں لاؤ، مجاور کو، اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا، پیدا اللہ نے کیا، حرام حلال تمہارا بابا بتائے گا؟ اللہ نے پیدا کیا تو حلال و حرام کا حکم بھی اللہ ہی لگائے گا۔ بتاؤ الذکرین حرم، کیا ان دونوں نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دکھاؤ، پوچھو اپنے پیروں فقیروں سے، اللہ نے کہاں حرام لکھا ہے؟ بکرے کو یا میڈھے کو؟ ام الانثیین، یا دونوں مادہ جو ہیں دمبی اور بکری، ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ بتاؤ، لاؤ، ثابت کرو۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ دونوں مادہ جو ہیں بکری اور دمبی اور بکرے کے، دمبی اور بکری، یہ دونوں مادہ جو ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کس نے حرام، کہیں اللہ نے حرام قرار دیا؟ جیسے پچھلی آیت میں آپ نے سنا کہ یہ مردوں کے لیے تو حلال لیکن عورتوں کے لیے حلال نہیں، لیکن بچہ مردہ پیدا ہو تو دونوں کے لیے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول نے، اللہ فرماتا ہے اے نبی پوچھو ان سے، یہ دونوں مادے جو ہیں، ایک دمبی دوسری بکری، ان کے رحم میں
پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے کہیں حرام قرار دیا ہے کہ یہ مردوں کو چلے گا عورتوں کو نہیں چلے گا، اور یہ عورتوں کو چلے گا یہ مردوں کو نہیں چلے گا، یا دونوں کو نہیں چلے گا دونوں کو چلے گا؟ کہیں اللہ نے ایسے بتایا ہے تمہاری اونٹنیاں ہیں، تمہاری گائیں ہیں، تمہاری بکریاں ہیں، تمہاری دمبیاں؟ بتاؤ پہلے۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، نبئونی، یہ 8 ہو گئے، 4 ہو گئے، دمبا بکرا، دمبی بکری، یا کہیں دمبا دمبی، بکرا بکری، یہ 4 ہو گئے چھوٹے جانور۔ اللہ نے فرماتا اے نبی سے کہ نبئونی بعلم، مجھے علم کی روشنی میں بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے عقیدے میں سچے ہو، اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو لاؤ علم کی دلیل۔ علم، بغیر علم کے بات نہیں ہوگی، بغیر علم ہی سے شیطان نے تم کو برباد کر رکھا ہے۔ یہاں معاملہ علم کی ہے۔ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ تمہارا خالق مالک رازق ہے، اللہ نے ان کو کب حرام قرار دیا؟ بتاؤ، تم تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہو نا، ابراہیم کی نسل ہو، تم دونوں کو مانتے ہو، دونوں نبی تھے۔ اللہ کی کتاب سے دکھلاؤ یا نبی اللہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام یا اپنے پردادا آبا، اصل تمہارا جد اعلیٰ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی کوئی سنت دکھاؤ، بتاؤ، حدیث سے ثابت کرو یا اللہ کی کتاب سے۔ نبئونی بعلم، مجھے دکھلاؤ، بتاؤ مجھے علم کی روشنی میں، جہالت نہیں۔ اور علم کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول۔ ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اندر دم ہے، تم سچے ہو تو دکھاؤ ہم کو۔ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بس ان کے بعد ایک چیز، کیا نہیں، ہمارے بزرگ نے حرام قرار دیا، ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے مجاور سید صاحب جو بیٹھے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ سید اور تمہارے مجاور کے بیچ شیطان لگا ہوا، شیطان کی دلیلیں پیش کرتا ہے، اس کو علم نہیں کہتے، جہالت ہے وہ۔ ہمیں علم کی روشنی بتا۔ علم کیا ہے؟ کتاب اللہ اور انبیاء کی بات۔ تم 2 نبیوں کو مانتے ہو، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانتے ہو، اور تمہارے شہر میں جو تمہارے جد اعلیٰ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، ان سے ثابت کرو جن کی تم نسل ہو۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ آگے ومن الابل اثنین، 2 اونٹ سے، اونٹ اور اونٹنی 6 ہو گئے۔ ومن البقر اثنین، اور 2 گائے سے، گائے اور بیل 8 ہو گئے۔ یہ 8 جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، دمبا، دمبی، بکرا، بکری، یہ 8 جانور ہیں۔ اس میں نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں۔ اللہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ کے بھی نر اور مادہ ہیں اور گائے کے بھی نر اور مادہ۔ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا اللہ نے ان میں سے دونوں نروں کو، اونٹ اور بیل کو حرام قرار دیا ہے؟ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یا دونوں مادہ اونٹنی اور گائے کو حرام قرار دیا ہے؟ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا کہ ان کے جو مادہ ہیں، اونٹنی اور بکری، گائے، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو تم کہتے ہو مردوں کو چلے گا عورتوں کو نہیں چلے گا، مردہ پیدا ہو تو دونوں کو، یعنی یہ فتویٰ، اس کی حرمت اللہ حرام قرار دے، کیا تم اس کو ثابت کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ ام کنتم شہداء، بتاؤ ہم کو، ثابت کرو کہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یا دوسری شکل یہ، چلو تم اللہ کی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی اپنے
آبا و اجداد ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ سے ثابت نہیں کر سکتے، نہیں ثابت کر سکتے۔ تو اب بتاؤ، ایک دوسری شکل ہے ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا اللہ تعالیٰ جب ان دونوں کو، ان 8 جانوروں کو پیدا کر کے ان کو حرام بنا رہا تھا تو تم کو بلا کر کے گواہ بنایا تھا، اس کو ثابت کرو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم کو اللہ نے اس وقت بلا کر کے گواہ بنایا تھا؟ تم حاضر تھے، تم کو گواہ بنا کر کے بتایا کہ ہاں یہ چیز حرام ہے، حلال ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ دونوں کے لیے حرام ہے، فلاں اونٹنی جو ہے اس پر سواری حرام ہے، یہ بابا کے لیے، مجاور کے لیے حلال اور پبلک کے لیے حرام، پیر صاحب کے لیے حلال اور مرید کے لیے حرام۔ یہ ساری کہانیاں جو تم گڑھ رہے ہو، اگر تم دلیل سے نہیں ثابت کر سکتے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تو یہ دوسری شکل ہے، تم بتاؤ، ثابت کرو کہ تم کو اللہ نے گواہ بنا کر کے یہ فیصلہ سنایا تھا جو تم کہہ رہے ہو یہ حلال حرام، اللہ نے تم کو گواہ بنایا تھا، تو اپنی گواہی تم ثابت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے دلائل تھے، یہ دلائل تھے کہ سامنے والا لاجواب ہو گیا۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہاں مناظرہ کرنے کے لیے جو آیا تھا، آپ سے مباحثہ کر رہا تھا، اللہ نے اللہ کے رسول نے پوچھا اسے، بتا دلیل سے ثابت کر یا اپنی گواہی تو ثابت کر۔ تو یہ اللہ نے گواہ، ام کنتم شہداء، یا کہ تم وہاں موجود تھے، ثابت کرو۔ لاجواب ہو گیا۔ کیوں؟ نہ موجود تھا، نہ آسمانی کتاب سے، نہ نبی سے ثابت ہے، سب کچھ ہے اندھی تقلید۔ بابا نے کہا، پیر صاحب نے ایسے کہا، اور سید صاحب وہ کیسے جھوٹ بولیں گے، انہوں نے یہ بتایا ہم کو، بس۔ اور سید صاحب جو ہیں، ان کے پیر صاحب بابا مجاور، ان کا استاد اصل میں شیطان اور ابلیس ہے۔ شیطان اپنی بات بنوانے کے لیے ان کو مہرا بنایا اور ان کو گمراہ کیا، وہ شیطان کا کام کرتے، شیطان کے ایجنٹ بیٹھے۔ ہم نے ان کو سید کہا، اللہ نے کہا وہ شیطان کا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان کا وہ ولی ہے، شیطان کا ساتھی ہے، شیطان کی مدد کرنے والا ہے، مجاور، پیسہ لوٹتا ہے انسانوں سے اور فائدہ پہنچاتا ہے، کام کرتا ہے شیطانوں کا۔ کتنی بدترین چیز۔ اللہ نے فرمایا جب وہ لاجواب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی باتیں پیروں اور فقیروں کی گڑھ سنتا ہے اور شیطان کے باتوں میں آتا ہے اور شیطان کی جھوٹی دلیلوں کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا یہ دین ہے، اللہ اس کے کتاب میں ہے، اللہ کا یہ دین ہے، اسلام یہ ہے، اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ باتیں گڑھ گڑھ کر کے مسئلے لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، شریعت کا نام لیتا ہے، اور بسا اوقات کہتا ہے قرآن اور سنت میں یہی ہے، حالانکہ کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم بدعت ایجاد کرنے والا، سب سے بڑا ظالم بدعتوں کی دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ اپنے سے مسائل گڑھا، بدعت حسنہ نام دے کر کے نبی کا فرمان بتائے اور اللہ یہ بتائے اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ثواب دے گا، کتنا بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ بات ہوتی ہے غیروں کی، سارے دلائل ہوتے ہیں شیطان کی، سارے فتوے ہوتے ہیں پیر و فقیر بدعات اور گمراہی کے، گڑھتا اپنا ہے اور لوگوں کو بتلاتا، ظاہر کرتا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں یہی اصل میں دین ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اور یہ کام کیوں کرتا ہے؟ لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ یہاں ایک چیز آپ لوگوں کو ذرا یاد کرائیں، نوٹ رکھیے گا، یہ کل بھی اور آج بھی جتنی آیات گزر رہی ہیں یہ کفار مکہ کے مجاوروں کی، ان کی پیروں کی، ان کی فقیروں کی، اور انہوں نے کیسے کیسے عقائد شیطان کے وسوسہ دلانے، شیطان نے جو ان کو حجت بازی سکھلائی تھی، یہ ساری حرکتیں جو کفار مکہ کرتے تھے، اور فرمایا پیچھے ان کے شیطان کام کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک بڑی پیاری بات حدیث نقل کرتے ہیں دوستوں، وہی بتانا چاہتا ہوں، اسی کو یاد رکھیے گا۔ یہاں دیکھیں سارا چکر شیطان کا چل رہا ہے۔ شیطان نے ان سے فائدہ کیسے اٹھایا؟ ان کی جہالت اور لا علمی سے سارا چکر ہے۔ ساری مصیبت کیا ہے؟ شیطان کی جہالت، اور جہالت کی بنا پر شیطان کی اطاعت، بس سارا معاملہ کیا ہے؟ بغیر علم، بغیر علم، کتنے مقام پر ہے بغیر علم، بغیر علم، اللہ کے یعنی بغیر علم کی تم باتیں کر رہے ہو، فتوے بتا رہے ہو، دین بتا، جن کو دین سمجھاؤ بغیر علم کہ تم نے سمجھا۔ اللہ نے کتنی مرتبہ کہا بغیر علم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ لوگوں، اگر کفار مکہ، قریش مکہ جو دو نبیوں کے امتی تھے، حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، دونوں نبیوں کے جو امتی تھے، اور دونوں نبی پیغمبروں نے ہمیشہ ان کو توحید کی دعوت دی تھی، حلال ہی کو حلال، بہت اللہ نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، شرک و بدعت سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ان کے پاس نماز تھی، ان کے ہاں روزہ تھا، ساری چیزیں موجود تھی۔ وہیں مکے میں پیدا ہونے والے نبی، قریش مکہ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذرا دیکھو۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اسماعیل نماز کا پابند تھا، اپنے اہل ویال، اپنی قوم کو، اپنے خاندان اور گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا رہا، لیکن کفار مکہ کے ہاں سب کچھ ختم ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس قوم کے اندر نبی اتنے زمانے تک دو نبی رہ چکے ہوں، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، اور نبیوں کی دعوت اسلام کی تھی، وہی دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہوئے ہیں، سارے نبیوں کی دعوت تھی، توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ مکے والے اتنے گمراہ ہو گئے، ایسے شرک میں، ایسے بدعات میں، اتنے خرافات میں مبتلا ہو گئے۔ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے، حرم کے رہنے والے تھے، اسماعیل کی نسل اولاد تھی۔ آخر کیسے اتنے گمراہ ہو گئی یہ کہ نبی کچھ بھی جھٹلا رہے ہیں؟ کون سی برائی ایسی ہے جو ان کے ہاں نہ پائی جاتی ہو؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر تمہیں مکے والوں کی گمراہی اور ان کی جہالت، ان کی بدعقیدگی اور ان کے گمراہی کے اسباب و ذرائع معلوم کرنا ہے تو کہتے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 130 کے بعد سے 130 کے بعد سے لے کر کے یہ آیت جو بھی پڑھی ہے بغیر علم، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہتے ان تمام آیات کو پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی قوم، ان کی نسل اتنی زیادہ برائی گمراہی میں کیوں چلی گئی۔ کہتے ہیں
اگر مطالعہ کرو گے تب پتہ چل جائے گمراہی کے اسباب کیا تھے۔ نمبر 1 جہالت تھی، انہوں نے دین نہیں سیکھا، مکے کے لوگوں نے دین نہیں سیکھا، جہالت تھی، لا علمی تھی، سب کے سب انگوٹھا چھاپ تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام ان کو جو پیغام دیا تھا، جو شریعت دی تھی، جو علم دیا تھا، اس کو ایک عرصے سے انہوں نے سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا تھا، اس کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ایک زمانے سے ترک کر دیا تھا، جاہل تھے، ان پڑھ تھے۔ شیطان نے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھایا، شیطان نے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھایا، کفر و شرک، ضلالت و گمراہی، ساری چیزوں کو اتنے منظم انداز سے مزین کر کے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی فائدہ دکھا کر کے سارے محرمات کفر و شرک کو بھی ان کے لیے حلال کر دے دیا، پورا دین اسماعیل اور دین ابراہیمی کو مٹا دیا۔ صرف ان کی جہالت اور ابلیس شیطان کی اطاعت و فرما برداری، شیطان نے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھایا۔ اسی لیے جہاں علم نہیں ہوتا شیطان وہاں بڑی آسانی سے کفر و شرک کرانے میں، ضلالت و گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ شیطان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اگلی آیت، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ اے نبی، جب وہ کافر جو آیا تھا لاجواب ہو گیا، جب اللہ کے رسول نے سوال کیا لاؤ علم سے ثابت کرو، لاجواب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا اے نبی اب آپ ان سے کہیں، قل آپ ان کو بتائیں، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، آپ ان سے کہیے کہ اے مکے کے کافروں اور مشرکوں، مکے کے سرداروں، تم نے تو بہت ساری چیزیں، یہ حرام یہ حرام یہ حرام، یہ ان کے لیے حرام، یہ مردوں کے لیے حرام، یہ عوام کے لیے حرام، یہ مردوں کے لیے حلال، یہ بابا کے لیے حلال، یہ پیروں کے لیے حلال، یہ درگاہوں پر چلے گا، مجاوروں کو چلے گا، عام پبلک کو نہیں چلے گا۔ اتنے مسائل حلال حرام کے جو تم نے گڑھ رکھے ہیں، اتنی حلال چیزوں کو تم نے حرام کر رکھا ہے، تو اے نبی کل ان سے کہے لا اجد فیما اوحی الی، بھائی تم نے تو اتنی چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، تمہارے سردانوں، تمہارے مجاوروں، تمہارے پیروں فقیروں نے تو شیطان کے چکر میں پھنس کر کے شیطان نے ان سے اتنی چیزیں حرام کروا دی ہیں، لیکن میرے رب نے ہم پر جو وحی نازل کی ہے، ہمارے رب نے ہم پر جو وحی نازل کی ہے، تو اس کے اندر تو میں نہیں پاتا حرام کھانے والوں پر، جو کھانے والا کھاتا ہے ان چیزوں میں حرام میں نہیں پاتا سوائے چند چیزوں کی، 4 چیزوں کے۔ اللہ اکبر، دیکھا؟ قل، ادھر جہالت لا علمی تھی، اللہ فرماتے اے نبی ان سے کہیں اللہ نے مجھے علم دیا، ہم پر کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا، اللہ نے میں رسول و پیغمبر بنایا، ہم کو رب نے جو کتاب دی، ہمارے رب نے، اور اس رب کو تم بھی مانتے ہو، تم بھی کہتے ہو ہمارا بھی خالق مالک وہی اوپر والا ہے، تو تم کہتے ہو اتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، حالانکہ میرے رب نے ہم پر جو وحی نازل کی، تم بھی قریشی ہو میں بھی قریش ہوں، تم بھی مکے کے باشندے ہم بھی باشندے، قوم تو ایک ہی ہو، ہماری تمہاری قوم برادری ایک ہے، تم کہتے ہو اللہ نے اتنی چیزیں حرام کی، لیکن ہمارے رب نے ہم پر جو آیت نازل کی، ہم پر جو کتاب نازل کیا، ان میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی کی حرمت کو میں نہیں پاتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے دلائل کو کون ٹھکرا سکتا ہے؟ کتنا پیارا انداز، مکے والو
تم کہتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا، اللہ نے حرام کیا، اللہ نے مردوں کے لیے حرام کیا، اللہ نے عورتوں کے لیے حرام کیا، یہ اللہ نے پیروں کے لیے حلال کیا، یہ سب تم کہتے ہو، اور سب کے ساتھ اللہ کا نام، اللہ نے یہ کیا، تو آخر میں بھی تو قریشی ہی ہوں، میں بھی تو تمہاری ہی برادری کا ہوں، تمہاری ہی قوم کا اور قبیلے کا ہوں، وہی اللہ جو تمہارا وہی ہمارا، تم پر اتنی چیزیں حرام، حالانکہ وہی اللہ ہمارے اوپر جب قرآن نازل کیا تو اس کے اندر 4 چیزوں کے علاوہ تو میں نہیں پاتا کہ اور چیزیں حرام ہو جس کو تم کھاتے ہو، جو جانور تم کھاتے ہو، اللہ ہم تو نہیں پاتے، حالانکہ میں بھی قریشی ہی ہوں اور اسی اللہ کا مانتا ہوں، اسی اللہ نے نبی بنایا، کتاب دیا ہمیں، جس اللہ کو تم مانتے ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق اتنی چیزیں تم پر حرام، ہمارے اوپر کتاب نازل کی صرف 4 چیزیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 الا ان یکون میتۃ، مردار، مرا ہوا جانور، حلال جانور بھی اگر مر گیا تو مرا ہوا جانور حرام ہے، یہ تو ہمارے رب نے ہمیں کتاب میں وہی کر کے بتایا۔ نمبر 2 او دم مسفوحا، بہتا ہوا خون، جو خون بہ نہیں رہا وہ حرام نہیں، بہتا ہوا خون ہمارے اوپر حرام ہے۔ نمبر 3 او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس، چونکہ تو سراپا نجس و ناپاک ہے یہ۔ او فسقن، نمبر 4 اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حرام چیز، برائی، بری چیز جو غیر اللہ کے نام تم پکار نامزد کرتے ہو، غیر اللہ کے نام پر جو چھوڑتے ہو، ذبح کرتے ہو، اپنے دیوی دیوتاؤں، پیروں فقیروں کے نام، جو درگاہوں کے نام چھوڑتے، وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ 4 چیزیں تو اللہ نے حرام کیا ہے اس کتاب میں جو ہم پر نازل کی ہے۔ اب تمہارے پاس کون سی کتاب ہے جس میں اللہ نے اتنی ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا؟ بتاؤ، اب ثابت کرو یہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، اگر بوٹیوں میں کہیں گوشت میں یا کلیجی میں کہیں خون لگا رہ گیا ہے اور وہ پک گیا، برتن میں کہیں پکاتے وقت خون کہیں گوشت سے اوپر پانی کا رنگ بدل گیا تو وہ ہم حرام نہیں ہے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ دمن مسفوحا، خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیروں کے نام زد کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، چاہے نام اللہ ہی کا لیا جائے لیکن ذبح کیا گیا ہے کسی بت کے لیے، کسی دیوی کے لیے، کسی دیوتا کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی فقیر کے لیے، کسی بزرگ اور ولی کے لیے درگاہ پر یا قبر پر ذبح کیا ہے، گرچہ اللہ کا نام لیا، لیکن مقصد یہ ہم ذبح کریں گے، یہ خوش ہوں گے، ان کی روح خوش ہوگی تو ہماری مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پوری کروا دیں گے، اس کو بھی حرام۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہاں لفظ ماں ہے، عام لفظ ہے، اگر کوئی کھانا بھی غیر اللہ کے لیے پکایا گیا تو بریانی بھی حرام ہی ہوگی۔ کیوں؟ کہتے ہیں بڑے چکر چلے، ارے صاحب ہوٹل کی بریانی حرام، ہماری درگاہ کی بریانی حرام ہو گئی، وہی چاول، وہی گوشت، وہی مسالہ، وہی نمک، وہی مرچ، وہی تیل مسالہ، سب گھر میں پکاتے ہیں تو حلال، اور ہم اگر گرہمی دے دیں تو حرام۔ دیکھو مکاروں کو شیطان کیسی باتیں سکھلاتا ہے، اولیاء اس شیطان کو، بالکل صحیح بات ہے، چاول وہی ہے، ایک ہی کھیت کا پیدا، ایک ہی دکان کا، گوشت بھی اسی بکرے کا ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن تم سے پوچھا گیا یہ کس کے نام پکایا؟ یہ بابا کی گرامی دی ہے، غوث پاک کی۔ کیوں بھائی؟ اپنے باپ کی کیوں نہیں گرامی دیا ظالم؟ اپنی محبوب ماں کو چوتے نے کیوں نظر انداز کیا؟ اپنی ماں کی گرامی کیوں نہیں دیتا؟ اپنے دادا پردادا کی گرامی کیوں نہیں دیتا؟ بغداد والے غوث کی کیوں دیتا ہے؟ اپنے باپ کی نہیں دیا، اپنی ماں کی نہیں دیا،
دادا اور دادی کی نہیں دیا، دیتا ہے گراہمی صرف کس کی؟ غوث کی۔ کیوں؟ تیری نیت، تیرا عقیدہ، تیرا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام کی گراہمی غریبوں کو کھلائیں گے، ان کی روح خوش ہوگی تو ہماری مراد پوری کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا شفاعت، تیرا کام، تیرا اپنا مقصد ہے، غوث سے کوئی محبت نہیں۔ جیسے رشوت دیتا ہے کسی ایجنٹ کو، تم نے غوث پاک کی، ولیوں کی توہین کیا، ان کو تو گراہمی دیتا ہے رشوت کے طور پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کیا تیری مراد پوری کروائیں۔ رشوت خور، رشوت دینے والا، تو رشوت دے رہا ہے، حضرت علی کی، حضرت غوث کے، حسین کی کیوں دیتا ہے؟ محبت نہیں ہے، اس لیے ہے کہ ان کے نام کہ جانور ذبح کریں، گراہمی پکائیں گے اور تقسیم کریں گے تو ان کی روح خوش ہو جائے گی، تو یہ ہماری خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مراد پوری کروائیں گے۔ چاول مسالہ سب ایک ہے، لیکن ہماری نیت گھر میں بریانی پکایا، کھانا ہے، کھلانا ہے، دوست احباب کو کھلانا، ہماری نیت یہ ہے۔ رشوت دینا ہماری نیت نہیں ہے، ہمارا کوئی مطلب حاصل کرنا مقصد نہیں ہے۔ تیرا چاول تو وہی ہے، گوشت وہی، سب کچھ ہے، لیکن تیری نیت رشوت دینے کی، غوث کی نیت ہے، غیر اللہ کی نیت کو خوش کر کے ان کی روح کو اللہ تعالیٰ سے کیا، ان سے اپنی مراد پوری کروانا چاہے، اس لیے ان کی گرامی دی۔ تیری نیت میں اور ہماری نیت میں فرق ہے۔ انما الاعمال بالنیات، چاول کے اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار ہے۔ تیری نیت رشوت دینے کی، ان کی روح کو خوش کرنے کی ہے اور ان کی توہین کر رہا ہے۔ اگر اتنے بڑے ولی ہیں تیرے قول کے مطابق تو ویسے کہہ دے حضور ذرا میری مراد پوری کروا دیں، کیوں رشوت دیتا ہے، کیوں گراہمی دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی روح خوش ہو۔ وہ تو بڑے اچھے تھے لیکن تو نے ان کی بڑی انسلٹ کیا رشوت دے کر کے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرْحَا، یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، لیکن اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پھنس گیا، کوئی ایسا وقت آ گیا اس پر کہ یہ حرام چیزوں کے علاوہ کوئی اس سے جان بچانے کے لیے ہے ہی نہیں، کوئی چیز، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کوئی چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، وہ بھوکوں مر رہا ہے، تو ایسی اضطراری کیفیت اللہ نے فرمایا 2 شرطوں کے ساتھ وہ کھا لے گا تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1، مزہ لینا مقصد نہ ہو، غیر باغن، دلچسپی، چلو اللہ نے اچھا موقع دیا ہے آج اچھا دبا کے کھا لو، نہ تو کوئی دلچسپی ہو، ولا عادن، اور نہ تو حد سے زیادہ کھانے کے ارادہ ہو۔ کیا مطلب؟ جتنے میں جان بچ سکتی ہے اتنا ہی کھاؤ، ایسا نہیں خوب دبا کے کھا لو، آج اللہ نے حلال کر دیا آئندہ موقع نہیں لگے گا، نہیں، یہ نیت نہ ہو۔ اتنا ہی کھاؤ، کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ، جان بچانے کی نیت سے، جتنے میں تمہاری جان بچ جائے اس کے بعد چھوڑ دو۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر ایسی مجبوری کی حالت میں کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا صَادِقُونَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ابھی آیت جو پڑھا میں نے، اس میں یہودیوں پر کچھ چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی، ان کا بیان کیا۔ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو لوگ یہودی ہیں ہم نے ان یہودیوں پر حرام قرار دیا تھا ہر ناخن والا جانور. ناخن والا دو قسم کے جانور ہیں چوپائے. ایک ہوتا ہے پنجے والا جس کی انگلیاں اس طرح سے الگ الگ رہتی ہیں پھٹی ہوئی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو پیر میں ناخن ہے لیکن انگلیاں نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے اونٹ, بیل, یہ ساری چیزیں دیکھیں, گائے, ان کے ناخن تو ہیں, بکروں کو دیکھیں انگلیاں نہیں ہیں, پنجے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یعنی ایسے جانور جیسے اونٹ ہے, جیسے اونٹ ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام دیا ہر ناخن والے جانور کو. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ, اور اونٹ اور گائے اور بیل بکر, یعنی گائے بیل اور بکرا بکری. حرمنا علیہم شہومہما, ہم نے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام قرار دے دی تھیں کہ چربی نہیں کھا سکتے. گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں, بیل کا گوشت کھا سکتے ہیں, بکرے بکری دمبے دمبی کا بھی گوشت کھا سکتے ہیں, لیکن ان کی چربیاں ان کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا. چربی نہیں کھا سکتا اور چربی استعمال بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, یہ حرام کر دیا اللہ نے. ہمارے لیے چربی حلال ہے, ان کے لیے حرام قرار دے دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا الا ما حملت ظہورہما, ہاں اگر اونٹ گائے اور بکرے, گائے بیل یا بکرے بکری کے پیٹھ کے جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں ان میں کہیں اگر چربی لگی رہ گئی تو اللہ فرماتے وہ ان کو ہم نے معاف کر رکھا تھا. اویل ہوایا, یا اگر ان کی اتڑیوں کے اندر اگر کہیں چربی رہ گئی تھی تو اللہ نے وہ بھی ان کے لیے حلال کیا. او مختلط بعظم, یا کہیں کوئی ہڈی یا ہڈی کے اندر کوئی چربی تھی تو یہ تو ان کے لیے حلال. ورنہ عام طور پر بکرے اور گائے بیل بکری ان کی چربیاں ان کے اوپر اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا. حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. سمجھے یہاں, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں, لیکن اللہ نے صرف یہودیوں پر اللہ فرماتے ہم نے حرام قرار دیا تھا. کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم, ان کی بدماشیوں اور سرکشی کے بنا پر بطور سزا کہ ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دیا تھا. ہمارے اوپر حرام نہیں, یہ ہمارے لیے حلال ہے. بنی اسرائیل یہودیوں نے بڑی شیطانی شروع کی, نبیوں کو تنگ کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ کرنے لگے. سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی ٹائٹ کرنے کے لیے رزق تنگ کرتے ہوئے ان کے اوپر بطور سزا کے چربی حرام کر دی. لیکن تھے یہودی چربی تو حرام کر دیا اللہ نے, چربی تو حرام قرار دے دیا, لیکن وہ کم وقت چربی جم جاتی ہے, چربی کو پگھلاتے, اس کو بازار میں لے جا کر کے بیچتے, اس کی قیمت کھاتے. علماء نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا نہیں چربی اللہ نے حرام کی ہے, ہم نے تیل بیچا ہے, چربی وہ جم جائے, بیچا, اس کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھاتے. جب لوگوں نے ٹوکا کہا بھائی ہم نے چربی نہیں کھائی, ہم نے اس کو تیل بنایا, پھر اس کی قیمت ہم کھاتے ہیں بیچ کر کے. اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں تھیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم اس بات میں بالکل سچی خبر تم کو دے رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ, اے نبی, فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقُلْ, تو آپ ان سے کہیں رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ, اے کافرو تم جھٹلاؤ اور تم ہم سے کہتے ہو عذاب نازل کرے, اتنا بما تعیدنا, اگر آپ سچے ہیں
اور ہم جھوٹے اتنے دن سے آپ کی نافرمانی کریں، اللہ نے عذاب کیوں نہیں نازل کیا ابھی تک؟ بول اللہ کو کہیں عذاب نازل کرے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارا رب بہت رحمتوں والا ہے اور بڑی وسیع مہربانی کرنے والا ہے۔ رحمتیں واسعہ، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، اسی لیے بطور رحم کے ابھی تک تمہارے اوپر عذاب نازل ہے، عذاب کے مستحق ہو، لیکن اللہ رب العالمین اتنا رحم کرنے والا ہے کہ بھی تم کو مہربانی کر کے سوچنے کا، سمجھنے کا موقع دیتا ہے، مہلت دے رہا ہے، لیکن بعد میں نہیں آؤ گے تو آخر میں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ کتنا بھی ڈھیل دے، سوچنے سمجھنے کا موقع دے، لیکن اگر مجرمین ظالمین سدھرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی وہ بچ نہیں پاتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، کہہ دے کہ عذاب ہم سے مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب اب تک نازل کر دیتا تمہارے اوپر، عذاب اس لیے نہیں نازل کر رہا ہے چونکہ اس کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، ابھی اللہ مہربانی کر کے تم کو مزید مہلت، سوچنے سمجھنے کا موقع اور مہلت دیا ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کافروں کو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ شیطان بڑی حجت بازی اور بڑی دلیلیں ان کو وسوسہ کے ذریعے ان کے دل میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی کہ دلیلیں بحث کرنے کے لیے، حجت بازی کرنے کے لیے تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، شیطانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ اہل حق سے وہ بحث کریں۔ ہمیشہ مجرمین اپنے گناہ اور برائی کو کسی نہ کسی بہانے سے کسی اور پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا حجت بازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ مشرکین لوگ آپ سے کہیں گے، اے مسلمانوں، ہمارے نبی کی امتیوں مسلمانوں، یہ مشرکین اہل باطل کفار اور یہ ملحدین شرک کر رہے ہیں، کھلی ہوئی برائیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کی حلال چیزوں کو حرام کر رکھے، فتوے بازی کر رہے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، دلیل کیا دیں گے؟ ان کی دلیل کہیں گے ان قریب مشرک لوگ مسلمانوں تم سے کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ تعالیٰ کو شرک یہ ناگوار تھا، اتنا برا ہے جتنا تم کہہ رہے ہو، تو اللہ نے آج تک ہم کو شرک کیوں کرنے دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو شرک نہ کرنے دیتا ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہم کر رہے ہیں۔ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی، اللہ کی خوشی، اللہ کی چاہت اور پسند نہ ہوتی تو نہ تو ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے باپ دادا کبھی شرک کرتے۔ اللہ ہمیں مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، حکومت دیا ہے، قوت و طاقت دیا ہے، اگر اللہ کی نگاہ میں ہمارا مذہب، ہمارا دین غلط ہوتا، ہم جیسے تم کہہ رہے ہو اتنا برا عمل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو یہ سب کچھ دے رکھا ہے؟ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی سے ہم کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو، اب مشرکوں نے سارا جرم کس پر ڈال دیا؟ اللہ پر۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، مشرکی تم لوگوں کو جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے، نہ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ دادا کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور کسی حلال چیز کو ہم لوگ حرام بھی نہ کرتے، تو سب کچھ رب کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ آج بھی شرک کرنے والے اہل بدعات ہمارے ہاں آج بھی یہی دے بھائی، اگر غلط ہوتا تو ہماری اتنی تعداد کیوں بڑھ جاتی؟ غلط ہوتا تو اللہ نے اتنی عزت ان کو کیوں دی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت میں فرق نہیں کرتے۔ تم نے کرنا چاہا تو اللہ نے چھوٹ دی،
لیکن اللہ پسند نہیں کرتے. لا یحب الکافرین، اللہ کفر کو نہیں پسند کرتا، قرآنی آیات درسے کو، شرک کو نہیں پسند کرتا، مشرکین سے نہیں محبت کرتا. اللہ تعالیٰ تمہیں چھوٹ دیا، توفیق تو دیا تمہاری غلطیوں کی بنا پر، لیکن اللہ کی رضا نہیں. اللہ کی رضا الگ چیز ہے، مشیت الگ چیز اور رضا الگ چیز ہے. اللہ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبل، اے نبی یہ جو آپ کو یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، حجت بازی کر رہے ہیں، صاحب آپ کہتے ہیں غلط ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ نے آج تک ہم کو کیوں نہیں ہلاک کر دیا؟ باپ دادا بھی کرتے رہے، اس سے پہلے بھی لوگ یہی سب کرتے رہے، اور سب کچھ ہم اتنے برے تھے تو اللہ نے ہم کو کیوں کھلایا، کیوں پلایا، آج تک ہم کو دے رہا. تم کو ہم سے زیادہ تم ہم سے زیادہ غریب ہو، تم کو اللہ نے بھوکا رکھا ہے. تو ہم مجرم ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ مجرموں کو کہاں کیوں دیتا؟ اس لیے ہم مجرم نہیں، مجرم تم ہو. اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی کہتے رہے، جھٹلاتے رہے ان سے پہلے والے لوگ بھی. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ان پر آ گیا اللہ، یا ان پر آ گیا اللہ کا عذاب. اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جا اور دنیا سے نیست و نابود کر دیے. قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، دیکھو یہ ساری حجت بازی نہیں. قل حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، علم ہے؟ علم کی بات ہوتی، جہالت کی نہیں. قل حل عندکم من علم، اللہ کے کتاب سے، اللہ کے نبیوں کے فرامین کس سے ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ یہ حجت بازی نہ کرو. رب نے کیوں تم کو چھوٹ دیا تو قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہیں. تم شرک کر رہے ہو، تم کو اللہ نے مال و دولت دی، یہ تمہارے سچے ہونے کی دلیل نہیں کہ تمہارا دین اللہ کو پسند ہے، تم سے راضی ہو کے دے رہا ہے، تم کو چھوٹ دے رہا ہے. اگر سچے ہو تو لاؤ حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو نکال کے دکھاؤ ہم کو، نکالو، لاؤ، دکھاؤ. کوئی آسمانی کتاب لاؤ، کسی نبی کا فرمان لاؤ. اس کو دلیل کہتے ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں جو ہے دلیل نہیں ہوتی، جھوٹی کرامتیں. فتخرجوہ لنا قل حل عندکم من علم، اے نبی ان سے دلیل مانگیں. تو آپ آج بھی اور قیامت تک آنے والے اہل حق کو چاہیے سامنے والے کی کرامتیں سن لو، حجت بازیاں سن لو، لیکن آخر میں کیا کہو؟ بھائی یہ سب دلیل نہیں، دلیل ہے کتاب اللہ، علم، وہ دلیل دو، یہ قرآن سے دلیل دو. اور اس آیت کا مطلب صحابہ نے، تابعین نے کیا سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کی فرمان، اس آیت کا، اس اللہ کے فرمان کا، اس آیت کا مفہوم کیا ہے وہ بتاؤ. ان تتبعون الا الظن، اے لوگو تم کسی دلیل کی پیروی نہیں کر رہے ہو، حجت کی نہیں، علم کی نہیں. نہ تمہارے پاس علم ہے، نہ کوئی دلیل اور حجت ہے، نہ برہان ہے. الا ان تتبعون الا الظن، صرف وہم و گمان اور جھوٹی باتوں کے پیچھے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل رہے ہو. بس وہم و گمان، یہ ظنی چیزیں، گمان ہے. نہیں بھائی ایسا، یہ بھی تو ہو اللہ. اور آج سب سے بڑا فارمولہ کیا ہے؟ بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ایسا کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک دلیل. اللہ کر تو سکتا ہے لیکن یہ کیا ہے بتاؤ، اس پر اللہ راضی، یہ دلیل دو. یہ فتخرجوہ لنا، کوئی دلیل ہے تو لاؤ. ان تتبعون الا الظن، تم صرف گمان کے پیچھے، کچھ اچھے حسن ظن رکھا، شیطان نے تمہیں کچھ دلیلیں سکھا دی ہیں، ان کی پیروی کر تو علم کی نہیں. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، صرف تم اٹکلیں مارنے والے ہو، چھوڑنے والے ہو، اٹکلیں مارنے والے ہو، خیالی گھوڑے دوڑانے والی باتیں کرتے ہو.
کوئی دلیل تم پیش نہیں کر سکتے۔ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ ہم نے اپنے دادا سے سنا، ہم نے پیر صاحب سے سنا، بہت بڑے ولی تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش برسا دیا۔ کس نے کہا ان کی وجہ سے برسایا بارش؟ نہیں، ہم نے سنا ہے بڑوں سے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دو یہ دلیل قابل قبول نہیں، یہ جو فلاں سے سنا، فلاں نے کہا، یہ ہمارے بڑوں سے سنتے ہیں، کیا سبھی جھوٹے ہیں؟ ساری دنیا کہہ رہی تھے، پورے شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ عذاب آ رہا تھا، اور پیر صاحب نے اس خبر کا جو ولی زندہ تھا، پیر واپس لوٹا دیا تھا آپ کو۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کہیں لوگ کہہ رہے ہیں، یہ حجت و دلیل نہیں قابل قبول۔ قل فللہ الحجت البالغہ، اللہ نے جو حجت و دلیل دی ہے وہی بڑی دلیل ہے، اس سے مضبوط دلیل کوئی نہیں۔ فلو شاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لہداکم اجمعین، تم تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ نے تم کو چھوٹ دیا ہے، اللہ نے تم پر رحم نہیں کیا، تم نے رب کی نافرمانی کی، ناراض کیا، اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ اگر تم ہدایت لانا چاہتے تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری دنیا والوں کو مسلمان بنا دے، لیکن امتحان نہیں ہوگا۔ امتحان یہ کہ اللہ نے تم اپنا فیصلہ کرو، جنت تمہیں پسند ہے کہ جہنم، کدھر اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ضلالت و گمراہی کو سمجھو، خود اپنے سے فیصلہ کرو، ورنہ اللہ رب العالمین تو جو چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ضلالت اور گمراہی، ہدایت اور ضلالت کو واضح کیا، کتاب نازل کی، نبی کے ذریعے حق باطل میں فرق بتایا۔ اب قبول کرنے کے لیے تمہارا امتحان اللہ لیتا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہو یا کافر بنتے ہو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیحت فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔